قوم مسلم کا سر ذلیل ہو رہا ہے، وجہ ہے کہ یہ قوم سجدوں سے دور ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا، میں نے کہا جس کو نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا اس کو مسلمان کہلانے کا حق کیا ہے؟ کیا نماز کے بغیر بھی اسلام ہے؟ جس طریقے سے ستون کے بغیر عمارت نہیں ہوتی، نماز دین کا ستون ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے۔ لا دین لہ لا صلاۃ لہ او کما قال، اس کا دین نہیں جس کی نماز نہیں۔ نماز کے بغیر ہم اور آپ، میں اور آپ خود ساختہ قادری بن جائیں، چشتی بن جائیں، نقشبندی بن جائیں، سہروردی بن جائیں، وارسی بن جائیں، مداری بن جائیں، برکاتی بن جائیں، سب کچھ بن جائیں، بلکہ ہمارے چاہنے ماننے والے ہمیں ولی قطب ابدال اور کیا کیا بنا دے، لیکن نماز کو چھوڑ کر اللہ کی عدالت میں ہم اپنا اسلام ثابت نہیں کر سکتے، اپنا مسلمان ہونا ثابت نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ پورے قرآن میں کسی عبادت کے بارے میں میرے اللہ نے 2 بار کہا، 3 بار کہا، 4 بار کہا۔ ایک نماز ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں میرے اللہ نے کم و بیش 700 مرتبہ پورے قرآن میں تنبیہ فرمائی، کم و بیش 700 مرتبہ پورے قرآن میں تنبیہ فرمائی۔ پھر دیکھو تو صحیح، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو مالداروں کے لیے خاص ہے، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو طاقتوروں کے لیے خاص ہے، کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو مقیم کے لیے، مسافر کے لیے نہیں ہے۔ تھوڑی اس کی تشریح کرتا چلو، حالانکہ میں مسائل کے معاملے میں بڑا کمزور آدمی ہوں، میرے پاس اتنا علم نہیں۔ مثال کے طور پہ حج کس پہ فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، استطاعت والوں پہ حج فرض ہے۔ زکوٰۃ کس پہ فرض ہے؟ مالداروں پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ قربانی کس کے لیے لازم ہے؟ مالدار تو ہو، صاحب نصاب تو ہو، لیکن مسافر نہ ہو بلکہ مقیم ہو۔ اگر مسافر ہے تو اس پر نماز جو ہے وہ قربانی اس کے لیے لازم نہیں، یعنی عبادتوں کا معاملہ الگ الگ ہے۔ لیکن اللہ روزہ ہے، روزہ سب پہ فرض ہے، لیکن بیمار ہے، اسلام کہتا ہے چھوڑ سکتے ہو بعد میں رکھ لینا، مسافر ہو چھوڑ سکتے ہو بعد میں رکھ لینا، یعنی ہر عبادت کے لیے رعایت دی گئی۔ لیکن جہاں نماز کی بات آتی ہے تو کہا استطاعت کا معاملہ نہیں، غریبی امیری کا معاملہ نہیں، اقامت اور مسافرت کا معاملہ نہیں۔ نماز ہر امیر پہ فرض ہے، ہر غریب پہ فرض ہے۔ نماز ہر چھوٹے پہ فرض ہے، ہر بڑے پہ فرض ہے، یعنی اگر وہ بالغ ہو جائے، عمر کتنی اس کی کم ہو لیکن اس پہ فرض ہے، اور کتنی بڑی عمر ہو جائے یعنی بوڑھا ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، اس کے بعد بھی اس کو نماز پڑھنا ہے۔ بیمار کے لیے روزے کے معاملے میں رعایت ہے، بیمار ہو تو روزہ چھوڑ دو بعد میں رکھ لینا، لیکن نماز کا معاملہ بیماری میں بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے، حتیٰ کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو اسلام کہتا ہے بیٹھ کے پڑھ، اتنا بیمار ہو گیا بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، کا لیٹ کے اشارے سے پڑھ، ابھی بھی تجھ پہ نماز معاف نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں بیماری میں بھی یعنی مرے دم تک بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ہاں اگر نماز نہیں پڑھنا ہے تو کچھ لوگ ہیں جن پہ نماز نہیں۔ نمبر 1 برا مت ماننا، جن پہ نہیں ہے وہ بتا رہا، کافر کے لیے نماز فرض نہیں، نابالغ پہ نماز فرض نہیں، پاگل پہ نماز فرض نہیں، کافر، نابالغ، پاگل، ان تینوں پہ نماز فرض نہیں۔ تو آپ ان تینوں کھانوں میں سے کس کھانے میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں؟ کیا معاذ اللہ پاگل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر سمجھتے ہیں، یا پھر اپنے آپ کو نابالغ سمجھتے ہیں 4 بچوں کے باپ ہو کر بھی؟ کیا ہے آپ؟ جب پاگل نہیں، کافر نہیں، نابالغ نہیں تو رسول اللہ نے فرمایا نماز فرض ہے۔ پھر نماز سے کیوں دوری ہے اور کیا دوری ہے؟ اور سن لو، یہ جو دماغ کے اندر خبط لے کے بیٹھے ہو نا کہ نماز نہیں پڑھیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، ہم تو جنت میں جانے والے ہیں۔ جیسے بیل سے دودھ نہیں نکل سکتا،
ویسے بے نمازی کا داخلہ جنت میں نہیں ہو سکتا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ میں کوئی مایوس کرنے آیا ہوں، لیکن سچی بات کرنا ہے. کیونکہ جلسے میں آنا اپنی تجارت اور پیشہ نہیں، جلسے میں آنا اپنی عبادت ہے. تجارت لوگوں کے لیے کی جاتی ہے، لیکن عبادت صرف خدا کے لیے کی جاتی ہے. تو یہ جو منصب پر آپ بٹھاتے ہیں روزانہ، یہ عبادت ہے ہمارے لیے. اور جب عبادت کرنے بیٹھے تو اس میں خیال صرف خدا کا رہے گا، آپ کا نہیں. اگر آپ کو برا لگتا ہے تو معاف کرنا. آپ کتنی بڑے پیر کے مرید ہیں، کتنی بڑے سلسلے سے وابستہ ہے. پہلی بات تو یہ چیٹنگ ہے. اگر آپ نمازی نہیں ہے تو آپ کا تعلق کسی سلسلے سے نہیں ہے. آپ کسی رنگ کی ٹوپی پہنے، آپ کسی کلر کی ٹوپی پہنے، آپ کتنا بھی پیر کر لیں، اس لیے کہ جس کا پیر نماز نہیں ہے اس کا کوئی پیر ہی نہیں ہے. نماز آپ کا سب سے بڑا پیر ہے. نماز کس کا پیر ہے بتاؤں؟ علی مرتضیٰ کا پیر نماز، صدیق اکبر کا پیر نماز، عمر ابن خطاب کا پیر نماز، عثمان غنی کا پیر نماز، سعد سعید طلحہ زبیر کا پیر کا نام نماز. آپ کہیں گے مطلب کیا؟ پیر اسی کو کہتے ہیں جو خدا تک پہنچاتا ہے. اب رسول اللہ فرما رہے ہیں جب تو سجدے میں ہوتا ہے تو تیرے خدا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا. تو نماز سے بڑا پیر اسی لیے ہمارے یہاں شرط ہے، ہمارے یہاں شرط ہے پیر کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، پٹھان ہو، سید ہو، اگر وہ نمازی ہے تو وہ پیر ہے. اور اگر وہ نمازی نہیں ہے تو نہ اس کو پیر ہونے کا حق ہے اور نہ مرید کو مرید کہلانے کا حق ہے. آپ کس پیری مریدی کی بات کرتے ہیں؟ لوگوں کو برا لگتا ہے. سرکار غریب نواز کے یہاں یہ پیری مریدی تو نہ تھی، غوث پاک کے یہاں یہ پیری مریدی تو نہ تھی جو آپ لے کر بیٹھے. جمعہ 2 رکعت مسجد میں جا رہے ہو، نماز کے لیے آتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یقینی جنت ہے. سارے پیروں کا پیر، پیران پیر کا بھی پیر. بلکہ اب یہ کہہ دوں، جس کی وجہ سے نماز پیر بن جائے وہ پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جائے. پولیس کے رجسٹر میں نام آ جائے تو راتوں کو نیند نہیں آتی، اور جہنم کے دروازے پہ ایک دن میں 5 بار آپ کا نام لکھا جا رہا ہے. کیسے سکون کی نیند آ رہی ہے؟ آپ کے بچوں کا نام لکھا جا رہا ہے، آپ کی بیوی کا نام لکھا جا رہا ہے. اس کا مطلب یا تو یہ ہے کہ آپ اتنے غافل ہو گئے کہ آپ پر حدیث اثر نہیں کر رہی ہے، یا پھر حدیث رسول سے معاذ اللہ اعتماد اٹھ گیا ہے. اعتماد تو مسلمان کا نہیں اٹھ سکتا، لیکن غفلت اس حد تک ہے، غفلت کے پردے اس حد تک ہے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا. اور پھر آپ کہتے ہیں میری مغفرت کی دعا ہوگی، میرے لیے اتنی دیگیں چیلون کی چڑھے گی، اتنے قرآن بخشے جائیں گے، میری مغفرت ہو جائے گی، اللہ کرے ہو جائے. لیکن اللہ کے رسول نے خود فرمایا جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ مومنوں کی، نیک مومنوں کی دعا سے اس کا حصہ ختم کر دیتا ہے. یعنی مومنوں کی دعا کی برکت اس کو نصیب نہیں ہوتی. ورنہ مسلمانوں پوری دنیا کے اندر مومنین دعا کر رہے ہیں. آپ کو بتاؤں مومنین تو اپنی جگہ ہے، عرش اٹھانے والے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، عرش اٹھانے والے فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ عرش اٹھائے رہے اور عرش اٹھائے رکھے ہوئے وہ یہ دعا کرتے رہے اللہ مومنوں کی مغفرت فرما دے. ان کی ڈیوٹی ہے. لیکن یہ برکتیں ملے گی کس کو؟ اللہ کے رسول فرما رہے جو نماز چھوڑ دے اللہ والوں کی، نیکوں کی دعا سے اس کا حصہ ختم کر دیا جاتا ہے، اس کو حصہ نہیں ملتا. آپ کی سفارش پر کوئی بھی کھڑا ہو جائے میرے بھائی، کوئی بھی کھڑا ہو جائے. بلکہ میں تو کہتا ہوں لوگ شفاعت رسول کے مفہوم کو اتنا مس یوز کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. لیکن رسول اللہ کی رحمت پر توجہ کرنے والوں کبھی رسول اللہ کی غیرت پر بھی توجہ